السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق۔ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا جس کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو اللہ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں برائی سے یاد کیا ہے اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں تعلیم فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی لازم پکڑ معاف کرنے کو اور حکم کرنے کام کا اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آیت خذ العفو نازل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے۔ انہی مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھے کاٹے اور دے اس کو جو تجھ کو محروم رکھے، اور نہ دے اور درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ جو شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے خوب طرح سے واقف ہو، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مرتبوں کو انتہا کے درجے کو پہنچایا تھا، اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ طبرانی، حاکم اور ابن حبان اور بیہقی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت ہے جس کا نام زید بن سعنا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو صفتوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ ایک مدت تک اس کے انتظار میں رہا۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کر دیا۔ پھر دیکھا کہ آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تمہارا وعدہ تو نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم بہت غصے میں آئے، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے وصول ہی نہیں کیا ہوگا کبھی۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھ کو تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو
اور 20 سا اس سے زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بد سلوکی سے وہ اس کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہو گیا۔